اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 187 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے لے کر آن ورڈز اینڈ تک 111 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، پھر جب وہ شام سے مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ آپ پوری بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے یہاں مصر میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو انہوں نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بیوی اور جو 11 کے 11 بھائی تھے وہ سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا آبتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان دیکھ لیں، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور صحرا سے آپ سب کو لے کر آیا۔ کہاں؟ وہ صحرا سے ہوتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچ گئے بعد اس کے کہ شیطان نے نچاکی ڈال دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی اور مجھے باتوں کی گہرائی کا علم عطا فرمایا۔ خوابوں کی تعبیر ہو یا باتوں کی گہرائی کا، یہ مجھے علم تو نے ہی عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے بے شک تو ہی میرا کارساز ہے، میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم حالت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے تابع فرمان حالت میں مسلم موت دینا اور مرنے کے بعد مجھے نیکوکاروں میں شامل کرنا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ جو مکر کر رہے تھے، تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے، تو اے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ نے اس تبلیغ کے عوض اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین عرب سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جو ہر صبح اور شام ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن پھر بھی وہ ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں ایمان لاتی ہے اللہ پر مگر یہ کہ وہ ساتھ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں، بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب چھا جانے والا۔ او تأتیہم الساعۃ، یا قیامت ہی آ جائے، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس وقت کوئی شعور بھی نہیں ہوگا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں صرف اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروی کرنے والے بھی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہر عیب سے تو اللہ پاک ہے اور میں مشرکین نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجے رسول بنا کر مگر یہ کہ وہ سب کے سب مرد ہی تھے، ان کی طرف یہی وحی ہوئی بستی والوں میں سے، یعنی دعوت توحید۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جو ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور گمان کیا انہوں نے کہ ان سے غلط بیانی کی گئی تھی، جاءہم نصرنا، تو اس وقت ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ فنجی من نشاء، تو پس جن کو ہم نے چاہا بچا لیا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب اس قوم سے جو جرم کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک یہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں اگلی قوموں کے، اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ اسے خود سے گھڑ لے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو واقعی مان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی صورت کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔